السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، خاص طور پہ 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کیا کچھ کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا نہیں کیا، اور یہ میں اس کا ایک ثبوت آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اس کو آپ نے ابھی تک جس اینگل سے میں یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، یہ اینگل ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک دوسرا، فواد چودھری صاحب نے نواز شریف صاحب کی تعریف کی ہے۔ یہ ایک دم اچنبے کی بات، مطلب فواد چودھری صاحب جو کہ بہت بڑے کرٹک رہے ہیں اور ہوں گے بھی ابھی بھی نواز شریف صاحب کے، لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب کی تعریف کی ہے۔ یہ اینگل کیا ہے، یہ کیوں کی، واقعہ کیا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور تیسری بات یہ، مسلم لیگ نون کا ڈنڈی مار پروگرام۔ یہ ڈنڈی مار پروگرام کیا ہے، میں اس کو یہ ڈنڈی مار کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں تھوڑی دیر میں یہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے وہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا۔ 7,62,000 سبسکرائبر تک ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہمیں صرف 1 مہینہ ہوا ہے۔ 2 مہینے کا ہمارا ٹارگٹ تھا، 2 مہینے کے اندر ہم نے 8 لاکھ سبسکرائبر کرنے ہیں، تو اب ہمارا تقریباً آخری مہینہ، اب وہ جو سیکنڈ منتھ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس 8 لاکھ سبسکرائبر کے ٹارگٹ تک پہنچے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل، بیل آئکن پریس کیجیے، نوٹیفیکیشنز تاکہ آپ کو مل سکیں، آل ویڈیوز کو پریس کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے آپ نے ذرا غور سے نا اس خبر کو پہلے سننا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر میں بعد میں آؤں گا، پہلے آپ نے اس خبر کو غور سے سننا ہے۔ اب میرے خیال میں ابھی تک آپ میڈیا کے اوپر تو دیکھ چکے ہوں گے، لیکن صرف ریکال کے لیے میں آپ کے سامنے ذرا یہ خبر ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ کینیڈا نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ غور سے سنیے، کینیڈا نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ کینیڈین انٹیلیجنس نے ہردیپ کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ G20 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے ساتھ اٹھایا تھا۔ کینیڈین سرزمین ہر شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کے خلاف ہے۔ آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ میں کس طرف جانے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ دوسری جانب بھارت اور کینیڈین حکومت کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ کینیڈا نے بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا بھی حکم دے دیا، جبکہ کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سربراہ پون کمار کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ خالصتان کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں 18 جون کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا، جس کے بعد ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف سکھوں نے لندن سمیت دنیا بھر میں مظاہرے بھی کیے تھے۔ بھارت نے کینیڈین حکومت کے اقدام پر جوابی اقدام میں کینیڈا کے سینئر سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے منگل کے روز کینیڈین ہائی کمشنر کو طلب کیا اور انہیں بھارت میں کینیڈا کے سفارتکار کی ملک بدری کے فیصلے سے آگاہ کیا، جس کے بعد کینیڈا کے ہائی کمشنر کیمرون میکے کو نئی دلی میں وزارت خارجہ کے دفتر کی عمارت سے بہت ہی سنجیدہ موڈ میں باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرنے سے گریز کیا اور وہ سیدھا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت نے کینیڈا کے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے خالصتان کے حامی کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ کے قتل کے حوالے سے بھارت پر الزام عائد کرنے سے پہلے عالمی رہنماؤں کو بھی اعتماد میں لیا تھا۔ جسٹن ٹروڈو نے امریکی صدر جو بائیڈن، برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے بھی گفتگو کی تھی، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹن ٹروڈو نے عالمی رہنماؤں کو آگاہ کیا کہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے پاس شواہد موجود ہیں کہ ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ایجنٹ ملوث ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے اصل سٹوری۔ اس میں پرابلم کیا ہے اس ساری چیز کے اندر؟ میں اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اور میں ایک پاکستانی اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ پاکستانی اینگل یہ ہے کہ بیسکلی کینیڈا کے اندر ایک سکھ رہنما، جو سکھ کمیونٹی کا رہنما ہے، وہ قتل ہوتا ہے۔ کینیڈین گورنمنٹ اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ جناب اس کے اندر بھارت کے ملوث ہونے کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ را کا ایجنٹ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ایمبیسیز وغیرہ کے اندر بھی ہوتے ہیں، یا ان کے ریپ ہوتے ہیں، یا وہ ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ریپس بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کے اوپر شک ہے کہ اس نے سب کچھ کیا اور اس کو جو ہے ملک بدر کرنے کا کہہ دیا گیا۔ وہاں سے بھارت کے اندر بھی جو ہے وہ جو کینیڈین ایک سفارتکار تھا، اس کو کہہ دیا گیا جی آپ بھارت چھوڑ دیں اگلے 5 دن کے اندر۔ اس میں آپ کو پتہ ہے اس میں انٹرسٹنگ چیز کیا ہے؟ اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے حکومتوں کے ریاکٹ کرنے کا، صرف ایک قتل کے پیچھے، قتل و قتل ہے لیکن ایک قتل کے پیچھے، ایک سکھ رہنما کے قتل کے پیچھے اس طرح حکومتیں ریاکٹ کرتی ہیں جب وہ ایک دوسرے کے خلاف ریاکٹ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی ہماری سرزمین کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے اور دوسرا ملک اس کے اندر ملوث ہے، ایسی کی تیسی ہم نہیں چھوڑیں گے اس بات کو۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کینیڈا میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کینیڈا کی جانب سے جو ریاکشن آیا ہے،
ان کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ بھارتی وہاں پہ ایک بہت بڑی کمیونٹی کینیڈا کے اندر موجود ہے. جسٹن ٹروڈو کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ میں نے اگلی دفعہ اگر جب یا میری پارٹی نے جب الیکشن لڑنا ہے تو میں نے بھارتی ووٹرز جو ہے نا ان کو ناراض نہیں کرنا, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اس اسٹیپ سے وہ بھارتی ووٹرز, انڈین ووٹرز بہت ناراض ہوئے ہوں گے کہ یار یہ کس طرح کا ریاکشن کینیڈا کی جانب سے کیا گیا اور سبسیکوئنٹلی انڈیا کی جانب سے بھی جس طرح ریاکٹ کیا گیا. لیکن یہ ہے نیچرل ریاکشن جس میں ایک سائڈ سے جب کچھ ہوتا ہے تو دوسری سائڈ اس طرح ریاکٹ کرتی ہے. اب آپ اس ساری چیز کو ایک منٹ کے لیے اٹھا کے دیکھ لیجئے عمران خان صاحب کے ریاکشن کے اوپر. عمران خان صاحب کی سٹوری کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی سٹوری یہ ہے کہ جی امریکہ نے میری حکومت گرا دی, امریکہ نے یہ سائفر بھیجا, دھمکی دی, تمہاری ایسی کی تیسی, اس کو ہٹا دو, عمران خان کو ہٹا دیا. میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا, میں آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ یہ ساری رنگ بازی تھی, صرف اور صرف رنگ بازی تھی. کیونکہ اگر ایک سٹنگ گورنمنٹ کو, اور میں نے آپ میرے اس وقت کی ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیجئے 28 مارچ 2022, ٹھیک ہے, یہ وہ ڈیٹ تھی جب عمران خان صاحب نے تب تک یہ اعلان کر دیا تھا, وہ جو سائفر شائفر کا سب کچھ تھا. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جناب حکومتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک دوسرے کے خلاف جب اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں نا, بے وقوفوں کی طرح کوئی ایسا کام نہیں کرتی کہ ایمبیسڈر کو بلا کے کہیں کہ بھائی جان السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے, آپ کی حکومت گرانا چاہتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ بڑے ہی ایک سٹل طریقے سے, بڑے ہی چھپے ہوئے طریقے سے جو ہے نا وہ اگلی حکومتوں کے خلاف کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس واقعی اس چیز کے شواہد آ جائے نا تو پھر ریاکشن یہ والا ہوتا ہے جو کینیڈا اور انڈیا ایک دوسرے کے خلاف اس وقت دے رہے ہیں, کہ ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کی ایمبیسی سے جڑے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں. انتہائی کشیدہ حالات ہو چکے ہیں. جسٹن ٹروڈو نے ابھی G20 اجلاس جو ہے وہ اٹینڈ کیا تھا انڈیا کے اندر, اور اس وقت بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی, کافی کنٹروورسی ہوئی تھی. تو یہ ہوتا ہے اصل طریقہ. لیکن اگر آپ نے کرنی ہو نا رنگ بازی, اگر آپ نے بیسکلی اپنی سیاست چمکانی ہو, تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کا, اس کارڈ کو صرف اور صرف اپنے ہوم گراؤنڈ تک ہی کھیلتے ہیں بس. آپ اتنا تپڑ تک نہیں دکھاتے کہ آپ امریکہ کے سفارتکار کو بلائیں, انہوں نے کہا جی چلو نکلو یہاں سے باہر, بوریا بستر لپیٹو اپنا, باہر نکلو یہاں سے, ٹھیک ہے. یہ فرق ہوتا ہے. آپ صرف اور صرف لوکل پلیئرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. جنرل باجوہ نے یہ کیا تھا, میر جعفر, تو میر صادق, تو شہباز شریف, تو نواز شریف, یہ صرف آپ ان چیزوں کے اوپر زور دیتے ہیں بس, کیونکہ آپ نے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں ووٹ. لیکن میرا ساری اس چیز کے اندر جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نیچرل ریاکشن نہیں تھا. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب 28 مارچ تک عمران خان صاحب اس کا اعلان کر چکے ہوئے تھے, تب اس کے بعد بھی وہ وزیر اعظم تھے. ابھی اگلے تقریباً 12-13 دن وہ وزیر اعظم تھے. وہ کرنے کو بہت کچھ کر سکتے تھے, اور کچھ نہیں. امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے کہتے جناب اپنا آدھا سٹاف یہاں سے خالی کریں اور باہر نکلیں یہاں سے, آپ نے میری حکومت گرانے کی کوشش کی ہے. عمران خان صاحب کی سٹوری کے مطابق تو ان کو 7-8 مارچ کو سائفر مل چکا تھا نا, تب تک ان کو آلریڈی پتہ لگ چکا تھا. تو 28 مارچ کو اس کو جلسے میں لانے کے بجائے سب سے پہلا ریاکشن تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ امریکہ کے ایمبیسڈر کو بلاتے اور کہتے جناب یہ دیکھیں, یہ ہمیں ثبوت ملے ہیں, آپ کے بندے نے یہ حرکت کی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ہماری گورنمنٹ کو گرایا ہے, تو ایسی کی تیسی نکلیں یہاں سے باہر. کچھ ایسا کچھ نہیں کیا گیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ساری چیز کے دوران جب جلسے کرتے تھے, ریلیاں نکالتے تھے, لانگ مارچ کرتے تھے, وہاں پہ امریکہ کے خلاف جب کوئی نعرہ مارتا تھا, امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, خان صاحب چپ 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 چپ, یہ نعرہ نہیں مارنا. کیوں نہیں مارنا خان صاحب, یہ نعرہ کیوں نہیں مارنا؟ اگر آپ آخر یہ انڈیا اور کینیڈا کی طرح آپ نے ریاکٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو تو کرنا چاہیے تھا. کیونکہ میرے خیال میں ایک پوری کی پوری حکومت گرا دینا ایک قتل سے تو بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑی بات ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ڈی سیٹ کر دیا گیا اکارڈنگ ٹو یور تھیوری. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنا فرق ہے, مطلب تضادات کتنے ہیں خان صاحب کی ساری گفتگو کے اندر. کچھ اور خبریں ہیں, میں ذرا میاں صاحب کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا, نون لیگ کے حوالے سے. نون لیگ کا ڈنڈی پروگرام, ذرا اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو جناب آج کل کافی دھوم دھڑکا مچا ہوا ہے, میاں صاحب کی واپسی کے لیے جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے. کل لاہور کے فلیٹیز ہوٹل کے اندر نون لیگ کے عہدیدار جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. میاں صاحب نے وہاں پہ جو ہے ویڈیو خطاب بھی کیا. بڑے ہی چنندہ صحافیوں کو جو ہے اندر انوائٹ کیا گیا تھا. زیادہ تر جو رپورٹرز تھے ان کو اندر تک ایکسیس بھی نہیں دیا گیا تھا. بہرحال اب ڈھول ڈھبکا جو ہے وہ مچ رہا ہے. شہباز شریف صاحب بھی وطن واپس آ چکے ہیں اپنے بھائی کی ریسیپشن کی تیاریاں کروانے کے لیے. لیکن اس کے حوالے سے آج ایک یہ خبر آئی کہ جی 21 اکتوبر کی جو واپسی ہوگی, اس سلسلے میں جو استقبالی پلان ہے اس میں ایک معمولی سا رد و بدل کیا گیا. یہ رد و بدل جو ہے یہ بھی معمولی نہیں ہے میری نظر میں. اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. ایک ہوتی ہے سائنس, ایک ہوتی ہے سائنس. یہ سائنس ہے اس کے پیچھے. پارٹی ذرائع کے مطابق, دنیا نیوز نے یہ خبر دی ہے, پارٹی ذرائع کے مطابق قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نواز شریف کا استقبال صرف پارٹی کی مرکزی قیادت ہی کرے گی.
صرف مرکزی قیادت کرے گی. ٹھیک ہے جی. پنجاب سمیت ملک بھر سے آنے والے پارٹی رہنما اور کارکنان نواز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ کے بجائے مینار پاکستان پر جمع ہوں گے. ایئرپورٹ نہیں آ رہے, مینار پاکستان جانا ہے. میاں صاحب کی 4 سال بعد واپسی ہو رہی ہے لاہور میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. لاہور کے مطلب پاکستان میں. نواز شریف کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان وہ پہنچیں گے ہیلی کاپٹر کے ذریعے, مطلب ریلی کی صورت میں ایئرپورٹ سے وہاں نہیں جائیں گے. ابتدائی پلان کے مطابق لیگی کارکنوں کو ایئرپورٹ پر نواز شریف کا استقبال کرنا تھا. استقبال کے بعد نواز شریف کو ریلی کی صورت میں ایئرپورٹ سے مینار پاکستان لایا جانا تھا. نئے پلان کے مطابق مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے کے پنڈال میں پہنچنے پر پارٹی رہنما اور کارکنان نواز شریف کا استقبال کریں گے. ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ جلسے سے خطاب کے بعد نواز شریف کی رائے ونڈ واپسی کے حوالے سے 2 تجاویز زیر غور ہیں. پہلی تجویز کے مطابق مینار پاکستان جلسے کے بعد نواز شریف داتا دربار پر حاضری دے کر جاتی عمرہ روانہ ہوں گے, جبکہ دوسری تجویز یہ ہے کہ نواز شریف مینار پاکستان پر اپنے خطاب کے فوری بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاتی عمرہ رائے ونڈ روانہ ہو جائیں گے. تو یا تو وہ جاتی عمرہ جائیں گے یا داتا دربار جائیں گے. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ آج سے چند دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا جی کہ نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے 10 لاکھ لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, 10 لاکھ. میں نے خیر اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے, مطلب امپاسبل بات ہے, امپاسبل. میں کلیئر کٹ یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ 10 لاکھ لوگ نواز شریف کو لینے کے لیے نہیں آئیں گے. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بات بتا دوں. اچھا, اور اگر آپ کی یہ خام خیالی ہے نون لیگ کے قائدین کی, اگر انہوں نے ذہن میں بنایا ہوا ہے, تو یہ آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. چلے میں سافٹ الفاظ استعمال کرتا ہوں, آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی 10 لاکھ لوگ آپ کو لینے کے لیے نہیں آئیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پلان کی تبدیلی کی گئی ہے یہ امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کی گئی ہے. امبیرسمنٹ اس بات کی کہ اگر ہم ایئرپورٹ کے اوپر زیادہ کراؤڈ اکٹھا نہ کر سکے, کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا نواز شریف جب واپس آئے تھے, جب لاسٹ ٹائم اس سے پہلے جب وہ لنڈن گئے تھے اور گرفتار ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے نا ایئرپورٹ پہ جب الیکشنز ہونے والے تھے اس سے چند دن پہلے, 2018 کے الیکشن سے صرف چند دن پہلے جب آئے تھے مریم نواز کے ساتھ, تو ایئرپورٹ کے اوپر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تب شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے انہی قائدین کے ساتھ جو ہے نا پورے لاہور کی سڑکوں کے چکر لگا رہے تھے, لیکن ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے تھے, کیونکہ ایئرپورٹ ویسے بھی کینٹ کی حدود میں آتا ہے, تو وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکے تھے. تو یہاں پہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ دوبارہ اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے اس پلان کو تبدیل کیا گیا ہے کہ بھائی اگر بندہ ہمارا اکٹھا نہ ہوا تو بڑی شرمندگی ہو جائے گی. اگر یہی مناظر ایئرپورٹ سے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا نا, او ہو میاں صاحب نے تو لوگ کی لائن ہی نہیں آئے, تو پھر کیا ہوگا, پھر ہمارا جلسہ بھی فلاپ ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ پلان کینسل کرو. ٹھیک ہے, بولو پینسل, پلان کینسل. یہاں پہ میاں صاحب کو لینڈ کراؤ, سیدھا یہاں سے ہیلی کاپٹر سے لے جاؤ ان کو جاتی عمرہ, اور جاتی عمرہ سے اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے. یہ امبیرسنگ ہے آپ کے لیے, یہ ایک شہر کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہے کہ لاہور شہر جس کو آپ کا گڑھ کہا جاتا تھا, جس میں کہا جاتا تھا کہ لاہور کے اندر ایک سیٹ بھی شہر کے منہ سے نکالنا بہت مشکل کام ہے, آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اس شہر کو اپنا گڑھ کہنے والا میاں نواز شریف ایئرپورٹ سے مینار پاکستان ریلی تک نہیں نکال سکتا. یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ورنہ آپ کا جو شہر ہو, آپ کا اپنا جو شہر ہو, کوئی سوچ سکتا ہے, مطلب آپ بلاول بھٹو کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ لاڑکانہ کی سڑکوں پہ نہیں نکلے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے. عمران خان کا آج بھی اس 9 مئی کے بعد بھی آج کی صورتحال میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی ہوگا کہ عمران خان کہے جی میں پشاور کی سڑکوں پہ نہیں نکلوں گا؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ گڑھ ہیں. یا میاں والی کی سڑک کے اوپر آپ کے خیال میں میاں والی اگر عمران خان نے انٹر ہونا ہوگا تو اس کے کوئی پرابلم ہوگی؟ ایک جم غفیر آئے گا اسے لینے کے لیے. تو آج یہ صورتحال ہے کہ اس پارٹی کا جو سربراہ ہے مسلم لیگ نون نواز شریف, ٹھیک ہے, وہ ایئرپورٹ سے لے کے مینار پاکستان ریلی نہیں نکال سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو 10 لاکھ کا فگر جو اناؤنس کر دیا نا رانا ثناء اللہ صاحب نے, یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کے پیٹے بڑھ جانا ہے. کیونکہ 10 لاکھ لوگ جب لاسٹ ٹائم لاہور میں نکلے تھے نا, تو وہ صرف بی بی کے استقبال کے لیے نکلے تھے, اور وہ جو کراؤڈ تھا وہ مینار پاکستان سے لے کے مال روڈ تک آتا تھا. اب آپ نے اتنا کراؤڈ لا کے دکھانا ہے, کیونکہ 10 لاکھ سر جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے ہوتے ہیں. مینار پاکستان نک و نک بھرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ صرف وہاں نہیں, وہاں سے امڑ کے بھی باہر آ رہا ہوتا ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم بھی جب ایک جلسہ کیا تھا, پی ڈی ایم کا جب جلسہ یہاں پہ منعقد کیا تھا, وہ بھی ایک فلاپ شو تھا. تو اس وجہ سے یہ معمولی رد و بدل نہیں ہے, یہ ایک امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے مجھے ایک پلان لگتا ہے کہ کہیں ہمیں امبیرسمنٹ نہ ہو جائے. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا, فواد چودھری صاحب نے جناب تعریف کی ہے نواز شریف صاحب کی, ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. وہ معاملہ یہ ہے جی کہ نواز شریف صاحب کی ٹویٹس جو ہیں وہ ان کا جو لیٹسٹ ایک بیان ہے جو کل میرے خیال میں میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی, تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کسی سے انتقام اور بدلے کی مجھے تمنا نہیں ہے, وچ از ویلکم, اچھی بات ہے. یہ نواز شریف صاحب کی تعریف کرنی چاہیے
کہ وہ سیاست کے حوالے سے یہ سوچ رکھتے ہیں. یہ عمران خان صاحب والی سوچ نہیں ہے کم از کم. یہاں پہ نواز شریف کو عمران خان کے اوپر ایج ہے اس بات کا کہ وہ یہ بدلے لینے سے ذرا کتراتے ہیں. خیر انہوں نے وقت سے بھی سیکھا ہے, فرینکلی اسپیکنگ وقت نے بھی ان کو سکھایا ہے, کیونکہ یہ وہی نواز شریف ہیں جو مشرف صاحب کے سے بھی بدلہ لینے کا سوچ رہے تھے, لیکن پورا کا پورا پلان پیٹے پڑ گیا تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے. میں تو بلکہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب اب جتنا ٹائم اندر گزار چکے ہیں ہو سکتا ہے شاید کچھ سیکھ لیں, لیکن ویسے امید کم نہیں ہے مجھے, امید کم ہے لیکن کم ہے. تو خیر یہ نواز شریف صاحب کا بیان تھا. تو فواد چودھری صاحب نے نواز شریف صاحب کے اس بیان کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پاکستان نیڈز ہیلنگ, تھینک یو. یہ فواد چودھری صاحب نے کیا. ویلکم, میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. فواد چودھری صاحب نے بڑا ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ وہ بھی اس بات کو ویلکم کر لیں. یہ ایک سیاسی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیاسی سوچ کتنی بڑی ہے. آپ کا لاکھ اختلاف ہوتا ہے سیاست کے اندر, آپ کا لاکھ اختلاف ہوتا ہے, لیکن پھر بھی بیٹھنا آپ کو ٹیبل کے اوپر ہی ہوتا ہے, اکٹھے ہی چلنا ہوتا ہے. اتنا زیادہ آپس میں زہر نہیں اگل دیتے کہ کل کو آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے جوگے نہ رہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر کوئی عمران راجہ صاحب ہیں, پتہ نہیں کون ہے, انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا جی بوٹ والوں کے ہی چمکائیں وہ کسی نہ کسی پارٹی میں فٹ کر دیں گے, ورنہ پٹواریوں نے مارنا کم گھسیٹنا زیادہ ہے. یہ انہوں نے فواد چودھری صاحب کو ان صاحب نے کچھ کہا. فواد چودھری صاحب نے جوابی ٹویٹ دیا, راجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان آنا نہیں. میرے خیال میں یہ راجہ صاحب بھی جو ہیں بھاگے میں باہر, یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہیں. انہوں نے کہا راجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان آنا نہیں, ہم نے کہیں جانا نہیں, لہٰذا ہمارا تو جینا مرنا یہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ تلخیاں کم نہ ہوں یا معاملات خراب تر ہوں گے. آپ کی تلخیوں کی بھی وجہ ہوں گی, لیکن سیاست میں اتنی تلخی سے معاملات خراب ہوتے ہیں. نواز شریف تلخی کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوتی ہے. یہ انہوں نے آگے سے جواب دیا. وہ عمران صاحب نے جناب پھر بولا, ڈرتا ہوتا تو آپ کی طرح ہومیوپیتھی قسم کے ٹویٹس لکھ رہا ہوتا, موسموں کے حال بتاتا, یا علیم ترین کے پچھلے بینچوں میں منہ چھپا کر کھانے کھا رہا ہوتا. چوئی صاحب نے آگے سے پھر جواب دیا, آپ انکوائری کے ڈر سے پاکستان نہیں آ رہے اور یہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا. بہرحال چلیں صحیح. تو ویسے میں یہاں کہنا چاہوں گا, فواد چوئی صاحب کی بیگم صاحبہ نے تو ویسے یہ بات کہی تھی, لیکن چوئی صاحب کو بھی پھر خود بھی کہنا چاہیے کہ شہباز گل صاحب آپ بھی تو واپس آئیں نا. یہ جو بات آپ ان عمران افضل راجہ کے لیے کہہ رہے ہیں, تو یہی بات ذرا شہباز گل صاحب کے لیے بھی اناؤنس کر دیجئے کہ وہ جب لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے, ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ جی وہ نواز شریف آ رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو باہر نکال لوں اور میں کہوں کہ جی آپ بھی جو ہے سڑکوں کے اوپر جائیں اور نواز شریف کا استقبال کریں. دنگے فساد کرانے والی حرکت ہے نا یہ. دنگے فساد, خود بیٹھے ہیں آپ امریکہ کے اندر, یہاں پہ جو اگلوں کے بچے زخمی ہوں گے, ہسپتال جائیں گے, گرفتار ہوں گے, بھاڑ میں جائیں سب کے سب نا, سب کے سب بھاڑ میں جائیں. تو ان کو بھی ذرا یہ رائے دیجئے کہ حضور اعلیٰ وہاں سے بیٹھ کے ٹویٹیں کرنے سے اور ویلاگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, ادھر پاکستان واپس آئیں اور یہاں پہ آ کے اس کے بعد خود پہلے سڑک کے اوپر نکلیں, پھر دوسرے کے بچوں کو بھی سڑکوں کے اوپر نکالیے گا. تو اگر کوئی کسی کی جانب سے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے, چاہے وہ کسی کی طرف سے ہو, آپس میں جو دوریاں ہو گئی ہیں, تلخیاں ہو گئی ہیں, نفرتیں اتنی پھیل گئی ہیں, پولرائز اتنا ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے, اگر یہ ختم ہو جائے تو اس میں کیا بری بات ہے. تو براہ مہربانی اپنے دل کو بڑا کریں, اور اگر کہیں پہ اس قسم کی ریکنسلیشن کی بات ہوتی ہے, میں اس ریکنسلیشن کے لیے, میں ریکنسلیشن پی ٹی آئی کے لیے بھی کہتا ہوں, میں پی ٹی آئی کا عمران خان کا بہت بڑا ناقد ہوں, لیکن میں یہ بھی بات, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہمارے اس ملک کی, ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے, اور آپ کو اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پہ پابندی لگا دیں یا آپ کہیں جی عمران خان پاکستان کی سیاست سے -1 کر دیں, آپ اس کو, یہ نہیں ہو سکتا. وہ جتنے بھی لوگوں کا لیڈر ہے, چاہے وہ 20% ہے, 30% ہے, 40, 50, 60, 70, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, لیکن وہ پاکستانی عوام کا لیڈر ہے. آپ کو چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو, لیکن آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہی سیاست کا نام ہے. ملک اسی طرح ہی آگے بڑھتے ہیں. یہ صرف اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے سے آپ نہیں آگے جا سکتے, چاہے جو مرضی, جتنے مرضی بڑے فن خان ہوں آپ یا فن شریف ہوں آپ, دونوں ہی. تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.